مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری شہر ہے اور آپ کا وہ مسکن ہے۔ مدینہ منورہ دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں مکہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا وہ شہر ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی ایک نماز ایک روایت کے مطابق 50,000 نماز کے برابر ہے، ایک روایت کے مطابق صرف 1,000 نماز کے برابر ہے۔ بہرحال تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو ایسی مسجد میں آپ لوگ تشریف لے جانے والے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ درود پاک کا نذرانہ ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں حج ہو جانے کے بعد سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک جس قدر ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف پڑھا کریں۔ 10,000 بار درود پڑھ لیجئے، روزانہ 1,000 بار پڑھ لیا، 10 دن ہے تو 10,000 بار ہو گیا۔ اگر آپ یہاں سے جاتے ہوئے ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں بنگلور سے، بعد میں آپ مدینہ سے مکہ جائیں گے، تو یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہے تو آپ ابھی سے لے کر مدینہ منورہ جانے تک جتنی دفعہ ہو سکے اتنی دفعہ درود شریف خوب کثرت سے پڑھیں، تاکہ جب ہم حضور کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں تو وہ جو آپ نے درود پڑھا ہے وہ بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ اور لکھ کر بھی رکھ لیں آپ روزانہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پورا راستہ 425 کلومیٹر کا ہے آج کل سیدھا راستہ، وہ زمانے میں جنگل کا راستہ ہے، 500 کلومیٹر بن جائے گا گھوم گھوم کر جانے میں۔ پورا راستہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں گئے مکہ سے مدینہ منورہ۔ روایت میں آتا ہے 18 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے۔ کتنے بار بھائی؟ 8 بار ہمیں الحم کا سورہ ہمیں پورا قرآن 18 مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے تک ختم کیا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے 18 ختم قرآن لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کو قبول فرمائیں۔ یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے، یعنی اس کا ثواب آپ کو میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنی سعادت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ بہرحال آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے، مدینہ منورہ میں آپ ہوٹل میں جائیں گے، اپنا سامان وغیرہ رکھ دیں گے، وہاں کمرہ وغیرہ لے لیں گے۔ مکہ مکرمہ میں عزیزیہ میں آپ کو کھانا بنانے کی اجازت ہے، مدینہ منورہ میں آپ کسی بھی ہوٹل میں کھانا نہیں بنا سکتے، اپنے ہوٹل میں روم میں کھانا نہیں بنا سکتے، آپ کو باضابطہ وہاں کے ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھانا ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ میں آپ کو 8 دن رہنا ہے۔ 8 دن کے حساب سے ایک دن کے 200 ریال، تو 8 دن کے حساب سے 1600 ریال ہونا چاہیے۔ 20 60 نہیں، ایک دن کے 60 ریال، 8 دن کے 500 ریال، نہیں 500 ریال، 480 ریال، 500 ریال۔ تو ہر حاجی کے پاس صرف کھانے کے لیے 8 دن کے لیے 500 ریال کم سے کم ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، ایک ٹائم میں 15 ریال لگتے ہیں، 20 ریال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو 2 3 آدمی مل کر کے جائیں گے، ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا لے لیں گے یا کمرے پہ کھائیں گے تو کم خرچ میں ہو جائے گا۔ تو 500 ریال اپنے ساتھ میں رکھیے۔ حج کمیٹی والے ویسے جاتے ہوئے پہلے 2100 ریال دیا کرتے تھے، اب اس مرتبہ 1500 ریال دینے کی بات انہوں نے کہی ہے، کیونکہ ریال کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ دیں یا نہ دیں، اپنی طرف سے تیاری ضرور ہونی چاہیے۔
مدینہ منورہ میں آپ ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھیں گے، سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا، اچھی طریقے سے غسل کر لینا ہے۔ غسل سے فارغ ہو گئے، آپ کے پاس جو کپڑا ہے اس میں سب سے اچھا جو کپڑا ہے، سب سے شاندار اچھا کپڑا، اور سنتی لباس مردوں کے پاس ہو تو اور اچھا ہے، عورتوں کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا کپڑا آپ پہن کر کے جائیں، اور جاتے ہوئے راستے میں آپ کسی دکان پر جائیں اور عطر خریدیں۔ عطر، وہاں جا کر کے عطر خریدنا۔ کتنے روپے والا؟ 5 ریال کا کوستو ہے دیالو، 5 ریال۔ یہاں ہمیں ویسا اتنا مول لیتے 100۔ جمعہ کے دن اگر عطر لگانا ہو مسجد کے باہر 10 روپے والا عطر یا 20 روپے والا عطر، زیادہ سے زیادہ 50 روپے والا عطر ہم لوگ خریدتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں کرنا، وہاں مہنگے سے مہنگا عطر خریدنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے والا ہوں، میرے جسم کے اندر، کپڑوں کے اندر خوشبو آنا چاہیے، اس لیے آپ مہنگے سے مہنگا عطر خریدیے اور اپنے بدن میں، کپڑوں میں لگائیے۔ مرد حضرات، عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ خوب عطر لگائیے۔ اب آپ مسجد نبوی جائیے، آپ تو جوتا پہن کر کے جا رہے ہیں، چپل پہن کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری ہے، کبھی بھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنا، چپل نہیں پہنتے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور راستے میں چلتے تھے امام مالک تو راستے کے بیچ سے نہیں جاتے تھے، بلکہ بالکل کنارے سے، دیوار سے لگ کر کے چلتے تھے۔ ادھر گھر ہے، اس دیوار سے لگ کر کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ راستے کے بیچ سے کیوں نہیں چلتے؟ تو فرماتے راستے کے بیچ سے تو حضور بھی تشریف لے گئے ہوں گے، اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو کہیں میرا قدم حضور کے قدموں کے نشان کے اوپر نہ پڑ جائے، اس جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں حضور کے قدم پڑے ہوں، اس لیے میں راستے کے کنارے سے، دیوار سے لگ کر کے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ راستے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک آدمی نے ان سے ایک حدیث معلوم کی، حضرت وہ حدیث کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مسجد نبوی میں لے گئے اور ان کو 20 چھڑی ماری۔ کہتے چھڑی؟ 20 چھڑی ماری، اور کہا حضور کی حدیث ہے اور راستے میں پوچھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی ایسی چیز ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے اس کو بیان کرو؟ غصے میں آ کر 20 چھڑی ماری اور بٹھا کر کے 20 حدیثیں سنائی مسجد میں بٹھا کر کے، اور فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، تجھ کو مار دیا ہے، لے تو ایک حدیث پوچھنا چاہ رہا تھا، 20 چھڑی لگی ہے، لے 20 حدیث سن۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت 100 چھڑی مار دیجئے، 100 حدیث سنا دیجئے۔ حضور کے حدیث سننے کے لیے اس قدر وہ آدمی بیتاب تھا۔ تو بہرحال اس قدر ادب فرمایا کرتے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے بالکل باؤنڈری پر جاتے تھے۔ اب تو مدینہ منورہ بہت بڑا شہر ہے، اس زمانے میں آج سے 1200 سال پہلے کی بات ہے، مدینہ منورہ اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے بالکل بارڈر پر جاتے تھے۔ بارڈر پر بھی کیسے جاتے؟ ایک پیر مدینہ کے اندر، مدینہ کا جو لائن ہے اس کے اندر، ایک پیر بارڈر کے باہر، اس طرح رکھ کر کے آپ پیشاب پاخانہ کیا کرتے تھے۔ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، ایک تو آپ مدینہ منورہ اور اس زمین کی عزت کرتے ہیں اور اس کے ادب میں آپ یہاں پیشاب پاخانہ نہیں کرتے، باہر جا کر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جانا ہو تو باؤنڈری کے بالکل باہر چلے جاؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک پیر ادھر ہے، ایک پیر ادھر ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس آدمی کو مرنا ہو مدینہ میں آ کر کے مرے، میں اس کی قیامت پہ سفارش کروں گا۔ اگر کسی آدمی کو مرنا ہے، یعنی موت کا وقت اس کو قریب ہے،
ابھی لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، چند دنوں میں مرنے والا ہوں، تو آ جاؤ مدینہ میں، آ جاؤ، وہاں آ کر کے ایڈمٹ ہو جاؤ، وہیں مر جاؤ۔ جو مسلمان مدینہ میں آ کر کے مرے گا میں اس کی قیامت میں ایمان کی گواہی دوں گا، سفارش کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر مدینہ کی باؤنڈری سے باہر جا کر کے پیشاب پاخانہ کروں گا، خدا نہ خواستہ اسی وقت میری موت آ جائے تو میں اس فضیلت سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں اس فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اس لیے ایک پیر ادھر رکھ کر کے میں پیشاب پاخانہ کرتا ہوں، ورنہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ مدینہ میں ایک پیر بھی نہ رہے پیشاب کے وقت، پاخانے کے وقت۔ اس قدر ہمارے بڑوں نے کیا ہے، مدینہ منورہ کا ادب کیا ہے، مسجد نبوی کا ادب کیا ہے۔ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سے وہ زمین خریدی تھی، حضرت سہل اور حضرت سہیل، ان سے آپ نے یہ زمین خریدی تھی۔ مسجد بنانی ہے، زمین یتیم بچوں کی ہے، ان سے قیمت معلوم کی گئی، اب قیمت ادا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے ساتھیوں میں جو بھی وہاں پر موجود تھے، یہاں پر مسجد بنانی ہے، اس زمین کو خریدنے کے لیے کون پیسہ دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، حضور کے دیوانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے قیمت ادا کرنے کے لیے، میں دیتا ہوں، آپ زمین خرید لیجئے، مسجد بناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آج سے لے کر قیامت تک جتنے آدمی اس مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے ان سب کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، مسجد نبوی کی۔ تو ایسی مسجد میں آپ جا رہے ہیں، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ جائیں۔ مسجد نبوی میں جو آدمی 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، درمیان میں ایک بھی نماز نہ چھوٹے، 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس لیے مرد حضرات 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ عورتوں کے لیے بعض دفعہ عذر ہوتا ہے، تو عذر کی وجہ سے کوئی نماز ان کی چھوٹ گئی تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، ان کے دل میں نیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اور حضور کے ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے۔ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ یہ جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ بولا جاتا ہے، ریاض الجنہ۔ اس جگہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہوا ہے، کل قیامت کے دن یہ جگہ واپس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر کے جائے گا۔ تو ریاض الجنہ کے اندر اگر آپ کو جانے کا موقع ملا، جانے کی تو کوشش ضرور کرنی ہے، یہاں جانے کا موقع ملا، نماز پڑھنے کا موقع ملا، یا صرف جا کر تسبیح پڑھنے کا موقع ملا، تو جب یہاں جائیں ایک دعا ضرور کریں کہ اے اللہ، یہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کا یہ ٹکڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ سے یوں بولے، اے اللہ، یہ جگہ کیا جنت کا ٹکڑا ہے اور میں یہاں آیا ہوں، مطلب کیا، میں جنت میں آیا ہوں، اور تیرا قانون یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ جنت میں جائے گا بعد میں اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔
اے اللہ کل قیامت میں تو مجھے جہنم میں مت ڈال، مرنے کے بعد مجھے جہنم میں مت ڈال، کیونکہ میں دنیا ہی میں جنت میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ دعا آپ وہاں پر کر لیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور زندگی میں آپ کو ایسے اعمال کی توفیق ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت نصیب ہو جائے۔ آج کل کیا ہے، قانون بنا ہوا ہے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے کیا قانون ہے؟ موبائل کے اندر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا، موبائل کے اندر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس اپلیکیشن کے اندر ایپ کے اندر آپ اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے یا کور نمبر ڈالیں گے یا ویزا نمبر ڈالیں گے تو آپ کی ڈیٹیل اس میں آ جائے گی۔ آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، مردوں کے لیے الگ ٹائمنگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ٹائمنگ ہے، اس میں پورا لکھا رہتا ہے آپ کون سی تاریخ میں حضور کو سلام کرنا چاہتے ہیں، آپ کون سی تاریخ میں اس میں ریاض الجنہ میں جانا چاہتے ہیں، دونوں ایک ہی ساتھ ہو جائے گا۔ تو آپ تاریخیں دیکھ لیجئے، اس میں آپشن دیا رہتا ہے۔ لال کلر میں اگر کوئی تاریخ ہے سمجھ جاؤ کہ اس میں رش زیادہ ہے، یلو کلر میں ہے تھوڑا رش کم، گرین کلر میں اگر آپشن دکھا رہا ہے وہ تاریخ میں اس ٹائم میں تو اس کا مطلب کیا، بھیڑ کم ہے۔ تو آپ 8 دنوں میں جو تاریخ سب سے زیادہ آسان ہو اور بھیڑ کم ہو وہ سلیکٹ کر لیجئے، تو آپ کے موبائل میں میسیج آ جائے گا اور اسی طرح اس کا ایک اپلیکیشن کی طرح آ جائے گا۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس کو۔ بعد میں جب آپ جائیں گے، یہ مسجد نبوی ہے یہ پوری، یہاں سے آپ کو انٹر ہونے دیں گے، یہ مسجد نبوی پورا، یہاں سے آپ کو پورا جالی لگی ہوئی ہے، وہ بیریکیڈس پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، یہاں سے آپ کو اندر جانے کے لیے بھیجیں گے، یہاں سے ایسے بھیجیں گے، پھر یہاں اندر جانا ہے، اس طرح داخلہ ہے۔ وہ اپنے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، انتظامی اعتبار سے وہ کبھی ادھر سے جانے دیں گے، کبھی ادھر سے جانے دیں گے، جہاں سے بھی جانے دیں وہ آپ کو اندر جانے دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا موبائل میں وہ دکھا دیں گے، دیکھو آج کی تاریخ میں عصر کے بعد میں نے جانے کے لیے اپلائی کیا ہے، تو وہ آپ کو اندر بھیج دے گا۔ اندر آپ گھومتے گھومتے ادھر سے آئیں گے، آپ باب جبرائیل ہے، اس طرف سے گھوم کر کے ایسے آئیں گے، بعض دفعہ ادھر سے ہی بھیج دیتا ہے، باب السلام سے بھیج دیتا ہے، جس راستے سے بھی وہ بھیجے آپ اندر آ جائیں۔ اس طرف کیا قبلہ ہے، اس طرف قبلہ، یہ باب السلام ہے، یہ باب السلام یہاں سے، یہ باب السلام یہاں، اس طرف قبلہ ہے۔ یہاں سے آپ داخل ہوں گے، یہ حضور کا روضہ ہے، یہ پارٹ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ تو آپ باب السلام سے انٹر ہوں گے، سیدھا سر جھکاتے ہوئے جائیں گے، یہاں ایک لال رومال والا کھڑا ہوگا، لال رومال والا، یہ جالی ہے اور یہ ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ۔ تو آپ یہاں سے جائیں گے، بعض دفعہ وہ کیا کرے گا، ریاض الجنہ میں بھیج دے گا، یہاں جا کر 10-15 منٹ آپ نماز پڑھیں گے، پھر یہاں سے ایک راستہ نکل کر کے آئے گا، آپ ایسے سلام کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ادھر بھیڑ ہوگی تو نہیں بھیجے گا، یہاں سے اندر جانے کے لیے انٹری دے گا۔ جیسا بھی ہو، پہلے وہ آپ کو ریاض الجنہ میں جانے دے گا، بعد میں وہاں سے نکل کر حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے بھیجے گا، پھر آپ وہاں سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ تو پہلے آپ ریاض الجنہ میں جا کر کے نماز پڑھ لیں اور دعائیں مانگ لیں، پھر وہاں سے نکل کر کے سر جھکاتے ہوئے سیدھا ایسے چل کر کے آئیں۔ یہاں پر 4 کھڑکیاں ہیں، پہلی کھڑکی خالی ہے، دوسری کھڑکی کے اوپر نام لکھا رہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرے کلر میں، جالی میں ہرا کلر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر حضور کا نام ہے۔ وہاں وہ کھڑا بھی رہتا ہے پولیس والا، اور اسی طرح لال رومال والا ایک آدمی رہتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کریں ادب کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سلام پیش کریں گے۔ اس کے بعد اگلی کھڑکی آئے گی، وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد تیسری کھڑکی آئے گی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مدفون ہے، سلام کیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح آپ سلام پیش کر کے تھوڑا باہر نہ نکلے، ابھی تھوڑا پیچھے آ جائیں، دیوار سے ٹیک لگا کر کے خوب درود پڑھیں، خوب درود پڑھیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا آپ ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہوں، اس انداز سے آپ دعائیں کریں۔ حضور سے آپ گویا کہ کہہ رہے ہوں، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی مسجد میں حاضر ہوا ہوں، آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ اللہ سے میرے لیے سفارش فرما دیجئے کہ میری مغفرت ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے، مجھے بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آنے کی توفیق عطا ہو جائے، میرے علاوہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان سب کو بھی حج اور عمرہ کی توفیق ہو جائے، آپ سب کے لیے دعا فرما دیجئے، میری فلاں پریشانی ہے اس کو دور ہونے کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ اس طرح آپ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بول سکتے ہیں۔ دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، حضور سے سفارش کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں آپ سلام پیش کریں گے، پولیس والا کیا کرے گا؟ دھکا دے دے گا، چلو 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 کر کے۔ اس لیے سلام، تینوں کو سلام بولنے کے بعد ایسے ہی پیچھے قبلے کی طرف کو آ جائیے، قبلے کی طرف کو آ کر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر 5 منٹ وہ رکنے دیتا ہے، جب زیادہ ہو جائے پھر وہاں سے بھی پولیس والا نکال دیتا ہے۔ جیسے ہی دروازے سے آپ باہر آئیں گے، اس طرف کو جائیں گے، آپ سلام پیش کر کے باہر کو آ جائیں گے، اس طرف جنت البقیع ہے، قبرستان ہے مدینہ منورہ کا۔ مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے جس میں 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، اور مدینہ منورہ کے اس قبرستان میں جو آدمی دفن ہوگا اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی فضیلت ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمزم رکھا رہتا ہے، وہاں پر بھی آپ خوب زمزم پی سکتے ہیں، جس قدر آپ سے ہو سکے آپ زمزم وہاں پر بھی پئیں، وہاں پر بھی دعائیں مانگے، خوب قبول ہوں گی۔ عورتوں کے لیے بھی ریاض الجنہ جانے کا راستہ یہی ہے جو مردوں کا ہے، کیونکہ آج کل تو اپلیکیشن سے سارا کام چل رہا ہے، اس لیے اس کے اندر ٹائم لکھا رہتا ہے باضابطہ کہ عورتوں کو فلاں ٹائم میں جانا ہے تو مردوں کو جانے نہیں دیں گے، مردوں کو فلاں ٹائم میں جانا ہے تو عورتوں کو جانے نہیں دیں گے۔ اس لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، سب کے لیے انٹر ہونے کا راستہ ادھر ہی سے ہے، اسی طرف سے ہے۔ تو عورتیں جو ہے وہ اپنے ایپ کے حساب سے، اپنے ٹائم کے حساب سے جا سکتی ہیں، اور ایپ کے ذریعے اگر آپ کو وہ سب کام کرنا نہیں آتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ میں جو حاجی لوگ ہوتے ہیں وہی سب کر دیں گے، ایک دوسرے کو ہیلپ کر دیں گے۔ یا آپ کے بلڈنگ میں نیچے آفس ہوگی، یا آپ کی بلڈنگ میں آفس نہیں ہے تو دوسری تیسری بلڈنگ میں آفس ہوگی، حج کمیٹی آف انڈیا کی آفس ہوتی ہے، ہر 4 بلڈنگ کے لیے ایک آفس ہوتی ہے، وہاں جا کر آپ بولیں گے وہ لوگ کر کے دے دیں گے۔ یا خادم الحجاج ہوتے ہیں، ایک بلو کلر کا یا یلو کلر کا کوٹ پہنے رہتے ہیں، انڈیا کا حج کمیٹی کا کیپ لگا رہتا ہے، پیچھے بھی انڈیا لکھا رہتا ہے، ان کو آپ پکڑو، میں انڈیا کا حاجی ہوں، مجھے جو ہے یہاں ریاض الجنہ میں جانا ہے، یہ موبائل میں کر کے دو، وہ کر کے دے گا۔ اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے دل میں ارادہ ہوگا، راستہ اللہ تعالیٰ خود کھول دے گا۔ ہمارے استاد حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، ان کو کچھ بھی نہیں آتا موبائل میں یہ سب کرنا۔ انہوں نے کیا کیا، مجھے خود بتایا حضرت نے کہ بھائی مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، موبائل مجھے چلانا نہیں آتا، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرے ساتھ میں کوئی آدمی بھی نہیں، عمرے کے لیے گئے تھے حضرت۔ تو حضرت فرمانے لگے، میں ایک دن نکلا، موبائل ہاتھ میں لیا، ایسے پکڑ کر چلتا رہا، پولیس والا اندر چھوڑ دیا، بس ایسے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا، بس میں سب لوگ ایسے دکھا کر کے جا رہے تھے، سب کا وہ چیک کر رہا تھا، ہاں یہ ٹائم میں اس نے سلیکٹ کیا ہے، مجھے تو آتا نہیں ہے۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے، اب یہ پولیس والوں نے یہ قانون بنایا ہے، اے اللہ مجھے تو یہ سب نہیں آتا، تو نے بلایا ہے تو ہی وہاں پہنچا دے،
یہ ارادہ میں نے کیا اور موبائل ہاتھ پہ پکڑ کے ایسے جاتا رہا سر جھکا کر درود پڑھتے ہوئے. پولیس والے نے اندر چھوڑ دیا, کچھ بھی نہیں کہا. تو آدمی کے دل میں ارادہ ہوگا, کوئی کسی کو روک نہیں پائے گا, وہاں تک جانے کی توفیق آپ کو مل جائے گی. تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا. تو مسجد نبوی میں ایک تو ریاض الجنہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ستون ہیں 1 2 3 4 ستون جبریل, ستون وفود, ستون حرس, ستون سریر, اور باہر ریاض الجنہ سے لگ کر کے ستون ابو لبابہ, ستون عائشہ, اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس ستون ہے ستون حنانہ. ان سب ستونوں کے پاس, ہر ستون کے پاس دعا قبول ہوتی ہے, ہر ایک پلر کے پاس ایک ایک دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ ریاض الجنہ میں جائیں تو ریاض الجنہ کے اندر 1 2 3 ستون ہے اور یہ 4 یہ 5 ستون ہے ریاض الجنہ میں. تو یہاں آپ دعا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ حضور کے روضے کے پیچھے صفہ ایک چبوترا ہے جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا کرتے تھے. اس چبوترے پہ نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں پڑھ لیجئے, یا اس چبوترے کے پاس نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں پر بھی پڑھ لیجئے. اس چبوترے کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں جو آدمی نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, اس کا ذہن تیز ہو جائے گا, کیونکہ وہ سب سے پہلا مدرسہ ہے, حضور نے صحابہ کو پڑھایا ہے. تو اس چبوترے کے اوپر یا اس چبوترے کے قریب تھوڑا بہت قرآن پڑھنے کی آپ کوشش کیجئے. نہیں حضرت ہم نہ پڑھنے آیا نہیں تو بھی دیوانے بن جا کو قرآن کھولنے کو کھڑے ہو جاؤ. اے اللہ میں یہاں آیا ہوں, یہاں حضور نے صحابہ کو قرآن پڑھایا ہے, مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے, موبائل میں ہے قرآن کھول لیجئے, اے اللہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے, قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے. اس طرح آپ روئیں, اللہ سے مانگیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے. دل میں ارادہ ہوگا اور اللہ سے مانگیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا. پھر مسجد نبوی سے سلام پیش کر باہر نکلیں گے تو جنت البقیع ہے, قبرستان ہے, اس قبرستان میں جائیں. 10,000 صحابہ وہاں مدفون ہیں, ان کی آپ زیارت کریں, سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں, تمام مرحومین کے نام پر آپ بخشیں, ثواب پہنچائیں. اور جنت البقیع میں خاص قبریں بھی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج کی قبریں ہیں, اولاد کی قبریں ہیں. اس لیے پورے قبرستان میں گھومنے کی کوشش کیجیے, پورے قبرستان میں گھومیے, ہر قبر کے پاس کچھ نہ کچھ پڑھنے کی آپ ضرور کوشش کیجیے. عورتوں کو جنت البقیع میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ دروازے کے پاس ہی, مین گیٹ کے پاس ہی نیچے کھڑے ہو کر یہیں جو کچھ ان کو آتا ہے پڑھ کر کے دعا مانگے. مرد اندر گئے ہیں, وہ اتنا گھوم پھر کر کے آئیں گے 15 منٹ میں, 20 منٹ میں, آدھے گھنٹے میں. عورتیں باہر وہاں بیٹھی رہیں اور جو آتا ہے وہ پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچاتی رہیں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے, مسجد قباء. مسجد قباء مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمانوں نے, صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مکہ میں جو مسلمان ہیں وہ تو ڈیلی عمرہ کرتے ہیں, وہ روزانہ ایک عمرہ کر لیتے ہیں, 2 کئی عمرے کر لیتے ہیں. ہم تو یہاں مدینہ میں رہتے ہیں, یہاں تو کعبۃ اللہ ہے نہیں, ہم کیسے عمرے کا ثواب حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی مسجد قباء میں باوضو جائے گا, 2 رکعت نماز پڑھے گا, اس کو 1 عمرے کا ثواب مل جائے گا. تو آپ مسجد نبوی کے اطراف میں آپ کے ہوٹل ہوتے ہیں, وہاں سے 5 کلومیٹر کے قریب, بلکہ اور قریب مسجد قباء ہے. ٹیکسی والے کو پکڑیے, 4 حاجی صاحب ہیں, ایک کار میں آ جائیں گے, 5 ریال دے دیجئے, یا 10 ریال مانگے گا, لے جائے گا, پھر واپس بھی لائے گا, تو اس کے ساتھ آپ چلے جائیں. یہیں سے وضو بنا کے جائیں اپنے ہوٹل سے, جا کر کے وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں, پھر اسی کار سے واپس آ جائیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ایک عمرہ کرنے کا, ایک نفل عمرہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے, 2 قبلوں والی مسجد. پہلے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، بعد میں 1.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا، تو نماز ہی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اپنا چہرہ ہٹا کر مکہ مکرمہ کی طرف کر لیے۔ تو وہاں پر آج مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد قبلتین، تو اس مسجد میں بھی جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان جگہوں پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ ان جگہوں پر جانے کا مقصد بس یہی ہے کہ یہاں میرے آقا تشریف لائے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جس پر میرے آقا کی نظریں پڑی ہوئی ہیں، میری آقا کی نگاہ جس پہاڑ کے اوپر پڑی میری نظر بھی اس پر پڑ جائے، شاید نظر سے نظر ملنے کی وجہ سے مجھ کو کچھ حاصل ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے قریب میں ایک اور مسجد ہے، مسجد مصباح، مسجد مصباح، صبح کی مسجد، اس کا نام صبح کی مسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی، اس جگہ مسجد بنا دی گئی تھی، بعد میں صحابہ نے مسجد بنائی کہ یہاں حضور تشریف لائے تھے، تو وہ مسجد آج بھی موجود ہے، وہاں جا کر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری جگہیں بس والے گھماتے ہیں، ہر ہوٹل کے پاس شام کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں بس والے آتے ہیں، ناموں کی لسٹ لے کر کے جاتے ہیں، حاجی صاحب زیارت 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 کر کے بولتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ اس میں نام لکھا دیجئے، ہر حاجی سے 10-10 ریال لے گا، بس میں لے جائے گا، پھر لا کر کے چھوڑے گا۔ لیکن بس والے سے پوچھنا ہے، صبح میں تو 7 بجے لے جاتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے لا کر یہاں چھوڑے گا یا نہیں؟ کیونکہ مجھے 40 نمازیں یہاں جماعت سے پڑھنا ہے، ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے تو اگر مجھے یہاں لا کر چھوڑے گا تب میں تیرے بس میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ تو 90% بس والے حاجیوں کا خیال رکھتے ہیں، 40 نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کو مسجد نبوی کے پاس آپ کے ہوٹل سے لے جائیں گے، 11:30 کے اندر لا کر وہ آپ کو اپنے ہوٹل کے پاس چھوڑ دیں گے۔ بعض لوگ جب آپ بس میں جاتے ہیں، ادھر ادھر کے ٹور سے، ادھر ادھر کے اسٹیٹ سے آئے ہوئے بھی چڑھ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے بلڈنگ میں ادھر ادھر رہتے ہیں، وہ بھی چڑھ جاتے ہیں، ان میں کچھ کے خیالات صحیح نہیں ہوتے، وہ کیا بولتے ہیں، نہیں حضرت مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، فلاں مسجد میں پڑھ لے تو بھی ثواب مل جاتا، فلاں جگہ پڑھ لے تو بھی ثواب مل جاتا، اس طرح بولنے والے بھی ملتے ہیں، چاہے اس کی داڑھی کتنی بھی لمبی ہو، ٹوپی کتنی بھی بڑی ہو، یا ٹوپی نہیں اس والے بھی آج کل چور مسلمانہ بلّہ کے ہی ویسا ان کے باتاں نہیں پتہ نا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تبھی آپ کو وہ ثواب ملے گا، دوسری مسجدوں میں وہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے آپ 11:30 کے اندر ظہر کی نماز سے اندر بس والے سے بات کریں کہ ہمیں لا کر کے تو چھوڑے گا تب آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ تو 90% بس والے آپ کو ٹائم سے پہلے لا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا آپ خیال کریں۔ اور مدینہ منورہ میں بہت سارے قسم کے کھجور ملتے ہیں، وہاں سے آپ کھجور خرید لیجئے، کلمی کھجور ہے، اجوا کھجور ہے، مختلف قسم کے کھجور، آپ کے پیسوں کے حساب سے آپ کھجور خرید لیجئے۔ مدینہ منورہ میں یہ قبلہ ہے، قبلے کے ڈیڈ اپوزٹ یہ جو دروازہ ہے، یہاں کے بالکل سیدھا ایسے جائیں گے تو جبل احد ہے، احد کا پہاڑ، جبل احد کا پہاڑ، وہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم اور کفار کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں میں سے 70 مسلمان شہید ہو گئے صحابہ۔ ان 70 صحابہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور کو اتنا غم ہوا کہ حضور نے اپنے چچا کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی ہے۔ جنازے کی نماز کتنے بار پڑھاتی؟ صرف ایک بار، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 بار پڑھائی ہے۔ وہ کس طرح پڑھائی؟ حضور کے چچا کا جنازہ رکھا ہوا ہے،
ان کے پیچھے صحابی کا جنازہ، حضور نے اس صحابی کی نماز پڑھائی، ساتھ میں ان کی بھی نیت کر لی، ان کی نماز ہو گئی، وہ جنازہ ہٹا دیا، پھر دوسرے صحابی کو لا کر رکھا گیا، ان کو پڑھا دیا، تیسرے کو لا کر رکھا گیا، ان کو پڑھایا۔ اس طرح 70 جنازے کی نمازیں حضور نے پڑھائیں، لیکن سامنے سے اپنے چچا کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا۔ اس قدر حضور کو اپنے چچا سے محبت تھی، اور حضور کی شہادت پر اس قدر حضور کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، احد پہاڑ کے پاس پورا باؤنڈری ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ وہاں جائیے اور آپ وہاں پر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص اور درود شریف یہ سب پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچائیے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں اور بھی اطراف و اکناف میں دیکھنے والی جگہیں ہیں، زیارات کے نام پر بس والے لے جاتے ہیں، تو اپنے جاننے والوں کے ساتھ ہی آپ جائیے، اور انجانے آدمیوں کے ساتھ اور اکیلے ہی ہرگز نہ جائیں۔ اگر آپ پہلے کبھی عمرے پہ گئے ہیں یا پہلے کوئی جا کر آیا ہوا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ آپ جانا چاہیں تو جائیں، ورنہ سب مل کر کے جائیں، سنگل نہ جائیں، بہت دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں مدینہ منورہ میں کرنے والی چیزیں۔ اب مدینہ منورہ میں آپ کے ہوٹل میں بیسمنٹ میں گراؤنڈ فلور میں ریسیپشن کے پاس اعلان لگ جائے گا کہ آپ کی فلائٹ فلاں تاریخ کو ہے، مدینہ منورہ سے بنگلور جانے کے لیے آپ کو فلاں تاریخ میں اتنے بجے اپنا سامان جمع کرنا ہے۔ تو آپ اپنا سامان پیک کر لیجئے۔ یہ جو 2 بیگ ہیں بڑے بڑے 20-20 کلو والے، وہ ہوائی اڈے والے لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ہینڈ لگیج رہ جائے گا 10 کلو والا۔ یہ جو زمزم ہے نا، زمزم کو ان بیگ میں نہیں رکھنا۔ 20 کلو والے جو 2 بیگ ہے، اس میں زمزم نہیں رکھنا۔ نہیں حضرت میں احرام میں لپٹ ڈالتوں، یہ کر ڈالتوں، وہ کر، تمہیں کیا کرے تو بھی اسکیننگ میں نظر آ جاتا۔ اس لیے آپ لوگ 20 کلو والے چیک ان والے بیگ میں زمزم ہرگز نہ رکھیں۔ آپ جتنے دن وہاں مکہ میں رہیں گے خوب زمزم پئیں، جتنے دن مدینہ میں رہیں گے زمزم خوب پئیں۔ جب آپ کو وہاں سے واپس ہونا ہو، آپ کا جو ہینڈ لگیج ہے اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے باٹل میں خوب ٹائٹ کر کے پلاسٹر لگا کر کے رکھ لیں ہینڈ لگیج میں۔ تو زمزم جو ہے ہینڈ لگیج میں آپ لا سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے اور آسانی ہے، ان کے پاس ہینڈ لگیج بھی ہے اور وہ ان کا پرس بھی رہتا ہے، اس میں بھی ایک چھوٹا باٹل رکھ لو، کیا بھی نہیں بولتے پولیسا، چکے ڈرا ڈالتے سینو پولیسا انہوں بیانات میں بھی بعض لوگ جو ہے ڈرا دیتے ہیں۔ زمزم صرف چیک ان والے بیگ میں نہیں رکھنا، 20 کلو والے جو 2 بیگ ہیں اس میں نہیں رکھنا۔ ہینڈ لگیج میں آپ زمزم خوب رکھو، اچھا ٹائٹ کرو، ٹیپ لگاؤ، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کیونکہ ہینڈ لگیج آپ کے ساتھ میں رہتا ہے۔ وہ اسکیننگ میں ڈالے گا، زمزم نظر آئے گا، تب بھی چھوڑ دیتا ہے، تب بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ اور جتنے بھی آپ کے بیگ ہیں، میں نے آپ کو صبح وہ پرچہ دکھایا تھا جس میں لکھا ہوا تھا اوپر حج 2023 انڈیا، پھر کور نمبر، پھر پاسپورٹ نمبر، آپ کا نام۔ اب کیا لکھنا؟ مدینہ ٹو بنگلور لکھنا ہے، مدینہ ٹو بنگلور۔ وہ سب آپ یہیں سے پرنٹ کرا کر کے لے جائیں، یہاں سے جانے والا پیپر الگ، ادھر سے ادھر آنے والا پیپر الگ۔ تو وہاں سے آتے ہوئے آپ کے جو لگیج ہے، آپ کے 2 بیگ ہیں، گھر والوں کے 2 بیگ ہیں، ہینڈ لگیج ہے، سب میں وہ پیپر آپ لگا دیجئے اور ریپ کر دیجئے، اور سب میں اچھی طریقے سے تالا وغیرہ ڈال دیجئے۔ آپ کو جب آپ یہاں سے جا رہے تھے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، واپس کا فلائٹ کا ٹکٹ بھی ہے اور ویزا بھی ہے۔ پاسپورٹ معلم کا آدمی لے کر چلا جائے گا جدہ ایئرپورٹ میں، لیکن ٹکٹ اور ویزا یہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، واپس آنے تک بھی اس کی حفاظت کرنا۔ جب آپ واپس ہونے لگیں گے، آپ سے وہ ٹکٹ پوچھیں گے اور ویزا پوچھیں گے، اس لیے اپنے کاغذات کا اور ٹکٹ کا، ویزا کا خوب خیال رکھیں اور ان کو ادھر ادھر خراب نہ ہونے دیں۔ بعض لوگ جو ہے پورے سفر میں اپنے بیگ میں رکھ کر گھومتے رہتے ہیں، ویزا بھی اس میں ہے
اور فلائٹ کا ٹکٹ بھی اس میں ہے، وہ لے کر کے گھوم رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ ہوٹل میں رکھ دیجئے. مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ہوٹل کے اندر گھس کر کے کوئی چوری نہیں کرتا. اگر آپ کے کمرے میں چوری ہوئی ہے تو معاف کیجئے گا، باہر سے کوئی چور نہیں آیا، آپ کے کمرے کے اندر ہی کوئی چور ہے جس نے چرایا. اس قدر وہاں سختی ہے، پورا کیمرہ لگا رہتا ہے، کوئی چوری نہیں کر سکتا. کچھ ہماری بھی غلطی ہے. ہمیں کیا کرتی ہیں؟ ایک 2 گرام کی انگوٹھی محلے کے ہے تو ہن دکھاتے ہیں، سامنے والے حاجی صاحب دیکھن دے کر کو میں محلے کا آیا ہوں. ریالہ ہے تو ان کے سامنے گنتے بیٹھے رہتی. سامنے والے حاجی صاحب بیچارے غریب، ان کے پاس صرف 500 ریال ہیں، ان کے پاس کیا 15,000 ریال ہے. دکھاتے رہتے، گنتے رہتی ہیں، رکھتے رہتے، گنتے رہتی ہیں، رکھتے رہتے. اب وہ اگر چوری ہو جائے تو الزام کس کے اوپر لگاتے ہیں؟ انہوں سامنے بیٹھے تھے سو گنے سو تمہیں دکھائے سو تمہیں غلطی تمہاری، الزام اس کے اوپر کیوں؟ اس لیے پیسہ وغیرہ گننا ہے، دیوار کے کنارے بیٹھ جائیں، احرام کا کپڑا اوپر ڈال لیں، ایسے گن کے اندر رکھ لیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سب کے سامنے شمار نہیں کرنا، گننا نہیں ہے. عزیزیہ میں ایک چیز یہ ہے کہ 2-3 کمروں کو ملا کر کے ایک گیس سلنڈر دیتے ہیں. 2-3 کمروں کو ملا کر ایک گیس سلنڈر 25 ریال میں، 30 ریال میں دیتے ہیں. تو 2-3 کمرے والے مل کر کے وہ گیس سلنڈر ختم ہو جائے تو 5-5 ریال دے کر نیچے آفس سے وہ گیس سلنڈر خرید لیا کرے. 10 دن میں ایک سلنڈر ختم ہو جائے گا اور 10 دن آپ کو رہنا ہے تو 3-4 کمرے والے مل کر کے 5-5 ریال دے کر کے سلنڈر خرید لیں. یہ نہ سمجھے کہ وہ مفت ملتا ہے. پہلے ایک سلنڈر مفت میں ملتا ہے، بعد میں مفت میں نہیں ملتا. 5-5 ریال دے کر 30 ریال میں یا جتنا وہ بتائے گا اتنے ریال میں آپ کو خریدنا پڑتا ہے. اور وہاں چولہے میں بیکاں کی لڑائیاں بہت چلتی. کچن میں انہوں کیا کرتی، ان کا سالنا رکھ ڈال کو چل جاتی، باتاں کر لے تے بیٹھ جاتی. وہ موبائل لے لے کو ایمو میں، واٹس ایپ میں ویڈیو کالنگ میں بیٹھ جاتی. ادھر پورا گیس ختم ہوتا رہتا. سالنا پک گیا ہے، آدھا لیٹر کا سالنا تھا، 1/4 لیٹر تک وہ ہو گیا ہے. ان کے باتیں اتنے ختم نہیں ہوئی. ایسے کامہ نہیں کرنا. سب کو موقع دینا ہے پکانے کا. جلدی سے آپ پکا لو اور وہاں سے ہٹ جاؤ، دوسروں کو موقع دو. آپ کا برتن ہے وہاں سے اٹھاؤ. جتنا آپ نے پکایا، آپ کے پکانے میں جس قدر گندگی ہوئی اس کو اچھی طریقے سے صاف کرو اور دوسروں کو موقع دو. ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو، کسی سے بھی لڑنا جھگڑنا نہیں. علماء کرام فرماتے ہیں حج کے سفر میں اور خاص کر حج کے 5 دنوں میں حاجی صاحب کی جو حالت ہوگی وہی حالت پوری زندگی ہوگی. اگر آپ نے حج کے 5 دنوں میں حج ایسا کیا کہ بازو والے سے لڑتے رہے، سامنے والے کے بارے میں غیبت کرتے رہے، کسی کے بارے میں کچھ بولتے رہے، اسے کیا بھی آتا نہیں، میں جسے سکھایا سو، اسے ایک کنکر مارنے آتا نہیں، ایک دعا پڑھنے آتا نہیں، انہیں میرے پیچھے پیچھے آتا ہے سو، اس طرح اپنی بڑائیاں کرتے ہوئے آپ کے 5 دن گزر گئے. آپ یقین کر لیجئے آپ کی پوری زندگی بھی اسی طرح گزرے گی. کوئی آئے گا آپ کے پاس، حضرت چندہ دو، آپ اس کو 100 روپے دیں گے. وہ نام پوچھے گا تو آپ بولیں گے لکھو حاجی مدار صاحب. تمہارا نام حاجی کب سے بھائی؟ تمہارا نام خالی مدار صاحب ماں باپ رکھے ہیں سو حاجی. یہ کیسے آیا لفظ منہ کے اوپر؟ یہ ایسے آیا کہ وہاں حج صحیح نہیں ہوا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ نماز پڑھانے گئے. نماز کے بعد مقتدیوں سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا حاجی فخر الدین. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا حاجی سلیم. سب لوگ حاجی حاجی بول رہے ہیں، اپنے جتنے وہاں حاجی تھے باقی لوگ اپنا نام سنا رہے. لوگوں نے حضرت سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے امام صاحب؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام ہے نمازی اشرف علی. میرا نام ہے کیا؟ نمازی اشرف علی. لوگوں نے پوچھا یہ نام تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں. حضرت نے فرمایا تم زندگی میں 1 مرتبہ حج کیے ہو اور اپنے نام کے سامنے حاجی لگائے ہو. میں روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے نام کے سامنے نمازی کیوں نہیں لگا سکتا؟ تو ان سب چیزوں کے اندر آدمی کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا. حج قبول نہ ہونے کی علامت آپ کو بتاتا ہوں.
حج قبول نہ ہونے کی علامت یہ ہے حج سے واپس ہونے کے بعد اس حاجی کے اندر تکبر آ جاتا ہے. میں حاجی صاحب ذرا دور بیٹھو رے چھیلنے لگا. مسجد میں گئے تو ان کو 4 جنے کھڑلے کو سلام کرنا. انہوں گئیں سو کہیں کو گناہ معاف کرا لے گانے 90 چوہاں کو مار ڈال کو وہ بلی حج کرنے گئے گا. تمہارے بارے میں نہیں بولتا ہوں, جن کا حج خراب ہوتا ہے ان کے بارے میں بولتا ہوں. تو حج جو ہے اس طرح کی چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے. سفر حج کے اندر گناہ کا کام ہرگز نہیں کرنا. خاص کر 5 دنوں کے اندر انتہائی اخلاص کے ساتھ, ڈر کے ساتھ, خوف کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, کعبۃ اللہ سے محبت کے ساتھ حج کرنا ہے. عرفات میں جائیں, میدان عرفات میں, مزدلفہ میں جائیں. آپ یہ سمجھیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تشریف لائے, اولیاء اللہ تشریف لائے, ہزاروں پیغمبر یہاں تشریف لائے ہیں. ایسی پاک سرزمین میں مجھے آنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. یہ تصورات ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. ہوٹل میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا, ادھر ادھر کی باتوں میں, ان کے قصوں میں ہمیں نہیں لگنا ہے. ہم نیک کام کرنے گئے ہیں. غیبت سے, چغل خوری سے, گناہوں سے, نماز پڑھے بغیر پڑے رہنے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. اب آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, 2-4 منٹ باقی ہیں. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں. حرم شریف میں خاص کر مدینہ منورہ میں عورتوں کے لیے نماز کا حصہ الگ ہے, مردوں کے لیے نماز کا حصہ الگ ہے. حرم شریف میں کیا ہوتا ہے, مطاف کے اندر خاص کر کے عورتیں مرد ایک ساتھ طواف کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے پولیس والے کیا کرتے ہیں, عورتوں کو ایک سائیڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ میں آپ کی گھر والی ہے یا ماں ہے, بہن ہے, آپ ان کے ساتھ چلے جائیں, ان کو ایک جگہ چھوڑ کر کے آپ آگے چل کر نماز پڑھیں. مرد کے سامنے والی صف میں عورت ہے تو اس مرد کی نماز نہیں ہوگی. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, وہی نماز یہ عورت بھی پڑھ رہی ہے, وہی نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے کون ہے, عورت ہے, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کے رائٹ سائڈ میں عورت ہے, آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کے لیفٹ سائڈ میں عورت ہے, آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو مرد کے سامنے اور رائٹ سائڈ میں, لیفٹ سائڈ میں عورت نہیں ہونا, پیچھے ہونا عورتاں. تو عورتوں کو خود چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. اگر ان کو ڈر لگتا ہے تو اپنے شوہر کو بھی ساتھ میں لے جائیں اور پیچھے چلی جائیں. پیچھے جا کر عورت کو کہیں چھوڑو اور آپ مردوں کے صف میں جا کر کھڑے ہو کر مرد حضرات نماز پڑھیں, پھر آ کر اپنی عورت کو لے کر پھر طواف شروع کریں. اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور مسجد نبوی میں اکثر عورتوں کی نماز خراب ہو جاتی. وہ کیسا, یہ کیا محراب ہے, یہاں امام صاحب کھڑ لیتے ہیں, اس کے سامنے بہت خالی جگہ ہے, کم سے کم 100 قدم خالی جگہ ہے. تو عورتیں اس محراب سے آگے ادھر پورا گیٹ کے پاس, وہ گیٹ کے پاس نماز پڑھتی رہتی ہیں جماعت کے ساتھ. اس مسجد میں نماز کی جو جماعت چل رہی ہے اس جماعت کے ساتھ یہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں. تو ان کی نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی, امام سے آگے ہو گئے. اب میں مان لیجئے امام ہوں, آپ سب میرے مقتدی ہیں. اب میرے سامنے اگر کوئی وہ سائڈ کھڑا ہو جائے, اے سائڈ کھڑا ہو جائے, اس کی نماز ہوتی کیا؟ میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. تو یہ امام کی جگہ ہے, تو اس کے پیچھے ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, اس کے ادھر آ جائیں گے تو نماز نہیں ہوتی. اس بات کا خیال رکھنا. وہاں باضابطہ وہ بیریکیڈز لگے رہتے ہیں, اس پہ لکھا رہتا ہے یو آر ان دا لائن آف امام, آپ جو ہے امام کے لائن میں ہیں. مطلب کیا, اس سے آگے آپ کو بڑھ کے نہیں جانا, پیچھے رہنا. اس بات کا خیال رکھنا ہے مسجد نبوی میں. اور کسی کا تو ڈاؤٹ ہے جی؟ ہاں بولنا, تابع اس امام کے بولنا, جیسے یہاں پڑھتی ہیں ویسا وہاں بھی. ہاں عورتوں کو معلوم نہیں ہے. عورتیں کیا کریں, جب نماز پڑھیں تو اس طرح نیت کر لیں. مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں حرم شریف میں یا مدینہ منورہ میں, ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے منہ طرف کعبہ شریف کے. اتنی نیت تو آپ لوگ کرتی ہی ہیں, لیکن وہاں چونکہ امام کے پیچھے پڑھتی ہیں اس لیے آپ کیا کریں,
تابع اس امام کے، مطلب کیا، میں جو نماز پڑھ رہی ہوں اس امام کو فالو کرتے ہوئے پڑھ رہی ہوں، میں اس کے تابع ہوں۔ وہ اللہ اکبر بولے گا میں جھکتی ہوں، وہ سمع اللہ لمن حمدہ بولے گا میں کھڑی ہوتی ہوں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس طرح نیت کر لینا۔ اور ایک بات کیا ہے، حرمین میں، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا، جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ کر کے جانا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کیونکہ عورتیں وہاں مطاف میں رہتی ہیں، تو جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو وہ خاموش کیوں بیٹھے رہے، وہ بھی نماز پڑھ لیں۔ تو جنازے کی نماز سیکھ لیجئے، اپنے جو یہاں کے امام وغیرہ ہوتے ہیں ان سے معلوم کر کے سیکھ لیجئے کہ اس میں 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اس کے بعد چوتھی تکبیر اور دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، لیکن وہاں امام صاحب ایک طرف ہی سلام پھیرتے سو، حرم شریف میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس ایک طرف سلام پھیرتے ہیں وہ۔ تمہیں کیا کرنا، تمہارا دوسرا سلام پھیر لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات، وہ صرف ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، آپ اپنا دوسرا سلام خود سے پھیر لیجیے۔ اور مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مدینہ میں تو خیر ٹینشن نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں جمعہ کے دن اگر آپ مطاف میں جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جمعہ کی خطبے کی اذان ہوتی ہے 11 بجے کے قریب، تو 10 بجے گئے تو بسلے بولیں گے نہیں، 7 بجے گئے تو یہاں جگہ ملتی سو، کتنے بجے بھائی، 7 بجے، جمعہ کے دن 7 بجے آپ ہوٹل سے نکلنا سو نہیں، یہاں پہنچ جانا، یہ دروازہ کا نہیں، پہنچ جانا 7 بجے، تب اندر جانے کا راستہ ملتا ہے اور آپ مطاف میں پہنچ سکتے ہیں۔ 7 اور 8 تک بھی پہنچ گئے تو مطاف میں جانے کے لیے آپ کو جگہ ملے گی، جہاں 8 کے آگے ٹائم بڑھ گیا، 8:30 9 ہو گیا، یہاں پڑھ لینا سب تمہیں نماز، باہر ورنڈے میں پڑھ لینا ہے، تو یہ مسجد کے اندر نہیں تو وہ مسجد کے اندر پڑھ لینا، مطاف کے اندر آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے جمعہ کے دن خاص دن ہے، فضیلت والا دن ہے، آپ اچھی طریقے سے کھا پی کر کے، کچھ ہاتھ میں بیگ میں فروٹس وغیرہ رکھ کر کے، کیونکہ لمبا رہنا پڑتا آپ کو، صبح میں 8 بجے سے 12 بجے تک بھوکا پیٹ رہنا اور وضو بھی بچا کو رکھنا، تو پیشاب پاخانہ جو بھی کرنا ہے ہوٹل میں اچھی طریقے سے کر کے آپ چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو جمعہ کی نماز وہاں مل جائے گی۔ جاتے ہی ایک طواف کر لیں اور بیٹھ جائیں، 2 رکعت طواف کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں۔ اور ایک مسئلہ، آپ نے طواف کیا، طواف آپ کا مکمل ہوا عصر کے بعد، اب عصر کے بعد کیا ہے، کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور آپ کا طواف بھی اسی وقت پورا ہوا ہے، تو طواف کے بعد جو 2 رکعت واجب الطواف ہے ابھی نہیں پڑھنا آپ کو۔ آپ کیا کرو، مغرب کا وقت آنے دو، مغرب کی فرض نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے، اس کے بعد طواف کی 2 رکعت جو واجب ہے اس کو ادا کیجئے۔ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کا طواف آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے عصر کے وقت میں، اور آپ ابھی عصر کی فرض نماز پڑھ لیے، تو اس کے بعد آپ کو عمرے کی طواف کی 2 رکعت واجب الطواف نماز نہیں پڑھنا، بلکہ آپ چلے جاؤ صحیح کرنے کے لیے، صحیح کمپلیٹ کر لیجئے، اتنے میں مغرب کا وقت ہو جائے گا، مغرب کی فرض پڑھ لیجئے، 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے، اس کے بعد طواف کی جو 2 رکعت آپ نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ عصر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو وہ 2 رکعت آپ صحیح کے بعد پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو؟ جی ہاں، 7 چکر کرے تو ایک طواف، ایک طواف بولا سو، ایک چکر نہیں، طواف کا مطلب ہے 7 بار چکر لگانا۔ نہیں، احرام کی حالت میں ٹوپی ہرگز نہیں پہننا،
10 तारीख को बड़े शैतान को कंकर मारती, उसके बाद में कुर्बानी होती, कुर्बानी होने के बाद आप हलक करा लेती, फिर एहराम उतरता, तब आप टोपी पहन सकते। जब तक आपका ये काम नहीं हो जाता आप टोपी नहीं पहन सकते, सिविल ड्रेस नहीं पहन सकते। हाँ, बग़ैर टोपी का पढ़ना, जब तक आप एहराम की हालत में हैं बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ना। क्या कि पूछो, उनको पूछना नहीं, इधर पूछ डालो, शर्माना नहीं, फिर वहाँ कौन भी बोलने वाला नहीं रहता। मक्का मुकर्रमा में ख़ास कर याद रखिए, और मदीना मुनव्वरा में अगर कोई आदमी आपको कोई पम्फलेट देता है, कोई किताब देता है, मत लो, बिल्कुल ले ना को। हज़रत ये कुरान है, ट्रांसलेशन है, लो, ज़रूरत नहीं। कई को का तो वहाँ का जो मसला है, वहाँ की जो फ़िक़ा है, वो सब हमसे थोड़ा अलग है, वहाँ के मसाइल अलग है, और कुछ वहाँ सलफ़ी लोग हैं जो उल्टे सीधे मसाइल लिखे हुए हैं, उनका तर्जमा ट्रांसलेशन वगैरह सही नहीं होता। आपको वहाँ कोई भी किताब देते हैं, कुरान देते हैं ट्रांसलेशन, या कोई दुआ की किताब देते हैं, मत लो, बोलो कि रखो अपने पास, हम अपने गांव में ख़रीद लेंगे, तिरुपति में बड़े बड़े बुक स्टॉल हैं, वहाँ से हम ले लेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ, देती कच्चा खुशबू नहीं खाना, सो पक गया सो खा सकती। अब इलायची दाल को बनाई, इलायची डाले ही खाने में, साले में इलायची पक गई है ना, वो खाना खा सकती। एकदम ज़्यादा खुशबू नहीं रहना खाने के अंदर, एकदम ज़्यादा, या फिर डायरेक्ट आको खुशबू को नहीं खाना। इलायची है, खुशबू है ना, वो डायरेक्ट उसे एहराम की हालत में नहीं खाना। वो साले में पड़ को है, पक गई है वो इलायची, वो सालना खा सकते जी। और क्या बोले? हाँ, नहीं, उम्रा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मक्का से मदीना चले गए, फिर आपका दिल चाहा, ख़ुद से गाड़ी बात किए, मैं मक्का जाना चाहता हूँ, एक बार और देख के आता हूँ, तो आप वैसे नहीं जा सकते। एहराम पहन करके जाना, उम्रा करना। समझ में आया आपको? मदीना मुनव्वरा में आप चले गए, मक्का में हज हो गया, सब हो गया, कमिटी वाले ले जाकर आपको मदीना में छोड़ दिए। अब मदीना मुनव्वरा में 1-2 दिन आप रहे, दिल में तमन्ना पैदा हुई कि एक बार और काबतुल्लाह देख करके आऊँ, तो आप वैसे नहीं आ सकते। आपको कैसे आना? वहाँ मदीना मुनव्वरा में ज़ुल्हुलैफ़ा एक मस्जिद है, मीकात उसको बोलते, मीकात। वहाँ से आपको एहराम बांधना, उम्रे की नियत करना, फिर आपको मक्का आना और उम्रा करना है। वैसे सिविल ड्रेस में आप नहीं आ सकते, वरना एक दम देना, एक बकरी ज़बा करना है। हाँ, अगर पहले आपको यहाँ से मदीना ले गए तो यहाँ से एहराम नहीं बनना। मदीना में 8 दिन रहती, 8वें दिन आपको शाम में बस वाले ले जाते हैं, तो 8वें दिन अपने होटल में आप एहराम पहन लीजिए, गुस्ल वगैरह करके, फिर बस वाला आपको ले जाएगा। मदीना से 10 किलोमीटर के बाद मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा है, मस्जिद मीकात उसको बोलते हैं, वहाँ ले जा कर के छोड़ेगा। वहाँ पर भी आप गुस्ल कर सकते हैं। वहाँ आप एहराम की 2 रकात नमाज़ पढ़े, नियत करें, 3 बार लब्बैक बोले, वहाँ से आपका उम्रे का एहराम शुरू होगा। और 7, हाँ, अच्छा सवाल। आप तवाफ़ करते थे, तवाफ़ करते करते क्या हो गया, 4 चक्कर मारे या 5 चक्कर मारे, मौज़िन साहब अजान दे आले। अब तुम्हें क्या करना है, हाथ बैठ जाओ। औरतें हैं पीछे आ जाओ, मर्द है वो भी थोड़ा पीछे आ जाओ, अपनी औरत को पीछे छोड़कर कहीं बैठ जाइए, वो नमाज़ पढ़ लीजिए। नमाज हो गई तो यहाँ तक आपने तवाफ़ किया था ना, यहीं से फिर शुरू करो। फिर शुरू से करने की ज़रूरत नहीं, कितने चक्कर कंप्लीट हो गए हैं वहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते। हाँ, क्या भी नहीं, वो वज़ू टूट गया तो वो 3 चक्कर के अंदर वज़ू टूट गया तो वज़ू कर लेगा को फिर शुरू से तवाफ़ करना। 3 चक्कर से ज़्यादा आप कर लिए हैं तब वज़ू टूटा है, तो वज़ू कर को आने के बाद जहाँ वज़ू टूटा था वो चक्कर से कंटिन्यू करे जा, शुरू से करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ,
احرام کی حالت میں بھی کھجائے جا، احرام کی حالت میں بھی کھجا لیے جا، جو نہیں مارنا۔ ہاں ہاں۔ اور ایک بات، بعض لوگوں کے بال بہت پتلے ہوتے ہیں، تو جب بھی آپ عمرہ کریں، احرام باندھ کر عمرہ کریں گے تو وضو کرتے ہوئے یا کھجاتے ہوئے کچھ بال جھڑ جاتے ہیں، اس لیے آپ کیا کرو، ہر عمرے میں 5 ریال غریبوں کو صدقہ کر دیجیے، کہ جو بال نکل گئے ہیں احرام کی حالت میں ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ بعض مرتبہ عمرہ کرتے ہوئے کچھ غلط کام بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، کہیں غلط نظر پڑ جاتی ہے، کسی حاجی صاحب کو دھکا لگ جاتا ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی طرف سے بھی ایک 5 ریال یا 2 ریال مسجد حرام کے باہر بہت سارے غریب آپ کو مل جائیں گے، ان کو آپ صدقہ کر دیجیے۔ اور کیا سوال ہے جی؟ حج بدل کی نیت، آپ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے عمرہ کر لیں گے، وہ تو عمرہ آپ کا ہے، عمرے سے فارغ ہو گئے، 7 تاریخ کو آپ کو بس والے مینا لے جائیں گے، اس وقت آپ اپنے ہوٹل سے یا حرم سے احرام باندھیں گے تو 2 رکعت احرام کی نفل نماز پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد نیت کرنا، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں عبداللہ ابن سلیم صاحب کی طرف سے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں سلیم بھائی کے بیٹے عبداللہ کی طرف سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح نیت کریں گے، باقی آگے 3 مرتبہ لبیک کرنا۔ جی حج بدل، ہاں بدلی حج، دوسرے کی طرف سے اگر آپ حج کرتے ہیں، ایسا آپ کنکر مارنے جائیں گے وہاں پر بھی یہی نیت کہ اللہ میں سلیم بھائی کے بیٹے عبداللہ کی طرف سے کنکر مارتا ہوں۔ آپ حج کا طواف کرنے جا رہے ہیں، اے اللہ میں سلیم بھائی کے بیٹے عبداللہ کی طرف سے یہ طواف زیارت کرتا ہوں، سلیم بھائی کے بیٹے عبداللہ کی طرف سے سعی کرتا ہوں، جو بھی رکن ہے ان سب میں ان کی نیت کر لی۔ حج بدل میں ہے ان کے باپ کا نام، باپ کا نام ہو کرے جا حج، تمہیں تمہارا نفلی عمرہ کر سکتے ان کی طرف سے، شوہر کا نام بھی بول سکتی، ہاں ہاں ان کا نام سے بھی کر سکتی، زبان سے ان کا نام بھی لے سکتی۔ سلیم بھائی کی بیوی زینب کی طرف سے میں یہ حج کرتا ہوں، شوہر کا نام بھی بول سکتی، باپ کا نام بھی بول سکتی، بہرحال کس کی طرف سے تمہیں حج کرتے ہی وہ مینشن ہونا۔ ہاں جی جی، ان کے نام سے حج کرتے ہیں تو یہ نیت کرنا ہے، اللہ میں یہ جو حج کرتا ہوں میرے ابا کی طرف سے۔ حج خالی ایک آدمی کی طرف سے ہوتا، 2 3 کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تمہیں تمہارا حج کر لے ہو، تمہارا حج کر ڈالیں تمہیں، ویسے تمہارا حج کر لو، میں ابا کی طرف سے نہیں، وہ بعد میں اور ایک بار کرتے۔ ہاں بالو لے لے جب پولیس والا بھگاک مارتا ہے سب ایسے کاما کرو، پانی بلّہ کا ہتا فلیٹا میں، ایئرپورٹ میں بھی ہتا پانی، وہ فلائٹ پہ بالو لے لے جاؤ بولیں گے تھے کون کی، وضو کرنے کے واسطے پانی نہیں ملتا، وہ بالو سے یہ کر لے، اور ویسے سب بھی کرنا نہیں۔ بلّہ جانے کیا سمجھتی ہیں، وہ اسکیننگ میں ہے کیا کہ انہیں بارود لے لے جاتا ہے بول رہے تھے۔ جی نہیں تمہیں کیا کر، وہاں مستورات رہتی وہاں، نہیں کیا بھی ٹینشن نہیں، گائیڈ کرنے کے واسطے عورتیں رہتی ہیں۔ آپ کیا کرو، ان کے موبائل میں ایپ میں وہ سب کام کر کو وہ پرنٹ نکال کو دے ڈالو، اسکرین شاٹ نکال کو بھی دے ڈالو، وہ خالی ان کو دکھا ڈالے تو انہوں اندر بھیج ڈالتی۔ اندر بھیجنے کے بعد جو ساتھ میں جانے والی عورتیں ہیں نا، انہوں آپس میں ایک دوسرے کو گائیڈ کر لیتی، وہاں الگ سے کون بھی ٹیوٹ کرنے والا نہیں رہتا۔ ٹائمنگ بک کر کو ہاں تک بھی چھوڑ سکتی، تمہیں ہاں تک بھی چھوڑ سکتی، پولیس والے تک، پھر وہاں سے خود انہوں جاتی اندر پورا کر لے، پھر ادھر ہی سے واپس آتی۔
हाँ, बाहर है नहीं, मक्के में होते को बैतुल खला सब इधर है। ये देखो वज़ू खाना लिखो है ना, ये सब बैतुल खला, ये बैतुल खला, ये बैतुल खला, WC लिखा रहता है, WC वेस्टर्न कमोड। मर्द का फ़ोटो है तो मर्दवाना का, उसके पीछे से लेडीज़ का बुरखा है तो लेडीज़ का। तो मक्के में ये चारों तरफ बैतुल खला सब है। ये सफ़ा है, ये मरवा है, मरवा के पास भी बैतुल खला है, बहुत है। मदीना मुनव्वरा में भी ये साइड पूरा, यहाँ बैतुल खला, यहाँ बैतुल खला, यहाँ बैतुल खला, फिर इधर भी यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ चारों तरफ है। क्या भी टेंशन की ज़रूरत नहीं। हाँ, नज़दीक ना, अंडरग्राउंड में है। हाँ, सुडैम भी ही, मदीना मुनव्वरा में सीढ़ी भी है, एस्केलेटर भी है। इधर सीढ़ी है, बाजू का एस्केलेटर है। हरम शरीफ में भी एस्केलेटर भी है, सीढ़ी भी है, दोनों ऑप्शन है। तुम्हें एस्केलेटर से जाना चाहते हैं एस्केलेटर से जाओ, और सीढ़ी से जाना चाहते हैं सेल्फ उससे भी जा सकते, दोनों ऑप्शंस है। और क्या सवाल है? क्या? हाँ, नहीं 20 kg से ज़्यादा नहीं होना। हाँ, मैं 4 बोला सो 2 जनांग मिला को। हाँ, 4 होना नहीं, आलो कहता है वो बोला सो मैं 40 किलो आलो है एक हाजी के वास्ते, 20 किलो के 2 बैग, और हैंड लगेज एक 10 किलो, टोटल 50। तो आपके साथ में आपकी बीवी है तो आपके 3 बैगा हो गए, उनके 3 बैगा हो गए, ये मैं बोला सो। समझ में आया जी? और हाँ हाँ, हैंड लगेज में लगा लिया जा, वो कैबिन में डालती ना लगेज है, उसमें नहीं डालना, वो हाथ में ले लगाओ। पुलिस वाला अलो कराया, ले लगा गया, अलो नहीं कराया, बिस्मिल्लाह को गुट गुट कर पी लिए जी। अभी डेट नहीं आया है, यह महीना लास्ट से स्टार्ट होती। 500 का नंबर है, 850 का नंबर है, ये 500 का नंबर, 850 का नंबर, 300 डिस्टेंस है। यहाँ है तो आज आपको एक ही होटल बना सकते। नहीं, 21 होटल में नहीं आते, 21 गली में आती। अब ये गली कौन सी? SV कॉलोनी की। ये गली में 10 बिल्डिंग आती, ये 10 बिल्डिंग में हमें सब दिसती, मैं भी दिसता हूँ। मेरा नंबर याद रख लो, आधी रात को होना तो फ़ोन करो। हाँ, मेरा भी है, APFF-535-2-0। हाँ हाँ, आए थे, देखा हूँ मैं, तुमने 2019 में क्या किया जी हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल जो रवानगी के दौरान जो गड़बड़ तकलीफ हुई हाजियों के लिए, जो पैसे